بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سید مقبول حسین ہے اور میں ہوں آپ کا خیر خواہ۔ پچھلے دنوں ہم نے کرکٹ کا ایک میچ کھیلا۔ اس میچ کے دوران چوٹ لگی اور اس چوٹ کی وجہ سے بعد میں بخار بھی رہا۔ آج سارا دن بخار میں گزرا۔ تو اس بخار کے دوران بیماری کو پھر میں نے دیکھا، آبزرو کیا، تو سوچا کہ آج بیماری کے بارے میں بات کی جائے کہ یہ جو بیماری ہے جس کو ہم ایک بہت بڑی آفت سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہ کوئی خوشی کی چیز تو نہیں ہے۔ جب بھی انسان کے اوپر بیماری آتی ہے تو اس سے خوشی تو نہیں ہوتی لیکن یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان اپنے اوپر ایک طاری کر لے اور اس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ تو یہ بیماری جو ہے اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں اگر سوچا جائے، یا ایسے کہہ لیں کہ یہ بیماری جو ہے اس کو بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس سے بھی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو کیا فائدے ہیں یہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، موٹی موٹی باتیں جو میرے دماغ میں آ رہی تھیں کہ ایک دیکھیں، انسان ہم جو ہیں مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر وقت خیر میں ہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ صحیح جڑا ہوا ہو۔ اگر مومن خوشی میں ہے، شکر ادا کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، اور وہ صبر کرتا ہے اور صبر کر کے شکوے شکایتیں نہیں کرتا، تو اس جو مصیبت ہے اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو بیماری بھی ایسی چیز ہے کہ اگر اس پہ صبر کیا جائے اور اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کی جائیں تو انسان کے جو گناہ ہیں جو ہم ڈیلی کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور گناہوں کے اندر ہم لدے ہوئے ہیں، تو یہ بیماری جو ہے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک اس بیماری کی وجہ سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں یہ بیماری ان لوگوں کے درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے۔ پھر انسان جو ہے جب چل رہا ہوتا ہے ایک ماحول کے اندر، ایک لہر کے اندر، اختیارات کو انجوائے کر رہا ہے اور ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہے، تو ایک دماغ میں تکبر آ جاتا ہے۔ بیماری بھی اس تکبر کو توڑتی ہے اور آپ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ کتنا عاجز ہے۔ ایک پیشاب ہی انسان کا بند ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلط ہو جاتی ہے یہ بیماری سر کے اوپر۔ تو انسان کا عجز جو ہے بیماری اس کو کھولتی ہے، اور جو تکبر ہے اس کو توڑتی ہے۔ تو یہ جو عجز ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور تکبر کا ہونا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو بیماری تکبر کو توڑ رہی ہے اور عاجزی کو لے کے آ رہی ہے اگر ہم اس پہ غور کریں۔ پھر ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ ویسے کنیکٹڈ نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق جس طرح کا ہونا چاہیے ویسا ہمارا رابطہ اور تعلق نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ بیماری جب آتی ہے تو جو رجوع اللہ ہے، جو اللہ کی طرف رجوع ہے اور اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ جڑ جاتا ہے دوبارہ سے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تکلیف آئی ہوئی ہے تو دعائیں کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس کو دور کر دے، اس کو صحت کی نعمت سے بدل دے، تو وہ جو تعلق جو کمزور ہوا تھا یہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس تعلق کا مضبوط ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ جو بیماری ہے یا اس کی جو تکلیف ہے یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلق کو جوڑنے کی توفیق دے اور اس کو مزید بڑھائے۔ پھر جو آج کی زندگی بڑی تیز ہے، فاسٹ ہے، اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ بعض کا ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو جب بیماری آتی ہے تو ایک قسم کی بریک لگتی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ بہت ساری چیزوں پہ غور کرتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، روٹین ساری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی، ٹائم ہی ٹائم ہے، تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ارد گرد لوگوں کے بارے میں۔ تو یہ سیلف انالیسز کرنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ جب آپ کو بیماری آئی اور ٹائم ہے تو اپنا محاسبہ کیا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ڈیلی کی روٹین میں، کیا ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے، یا کیا وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر بینگ اے ڈاکٹر، میرے پاس صبح سے شام تک پیشنٹس آتے ہیں، پیشنٹس کو دیکھتا ہوں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو بھی ایز اے سبجیکٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ آ رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف بتا رہا ہے، اس کو پین ہے، اس کو بخار ہے، اس کو کھانسی ہے،
تو اس کا جو احساس ہونا چاہیے شاید وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے وہ کسائی کی دکان پہ جائے نا تو وہ ذبح کر کے جب مرغیوں کو ذبح کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو اس کا لیول ہے سینسٹیوٹی کا وہ شاید اتنا نہیں رہتا جتنا کہ ایک عام آدمی جب وہ دیکھتا ہے کہ مرغی ذبح ہو رہی ہے اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو نہیں ہو رہی ہوتی. یہی حال ہم ڈاکٹرز کا ہے کہ صبح سے شام تک لوگوں کی تکلیف سنتے سنتے بعض کا ہم جو ہے اس کو بہت زیادہ لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ بیماری اپنی ذات کے اوپر آتی ہے تو دوبارہ ریسیٹ ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار یہ جو بیماری ہے یہ جتنی تکلیف مجھے اس وقت ہو رہی ہے میں برداشت کر رہا ہوں میں محسوس کر رہا ہوں میرے پاس آنے والے ہر بندے کو اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ ریسیٹ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے ڈاکٹر کے لیے کہ وہ اپنی روٹین کے بارے میں دوبارہ سوچے کہ وہ پیشنٹ کو کتنا کیئر دے رہا ہے اس کی بیماری کو کتنا بادر کر رہا ہے. میں صبح راؤنڈ کے لیے جاتا ہوں اور راؤنڈ پہ جا کے میں پیشنٹ کو دیکھتا ہوں کہ اس کو فرض کریں کہ خوراک کی نالی نہیں لگی ہوئی اور میں کہہ کے آ جاتا ہوں. اس کے بعد میں بادر ہی نہیں کرتا کہ اس کو پاس کی گئی نہیں کی گئی. میں نے اپنے جونیئر سے پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتا. اگلے دن پھر جاتا ہوں پھر نہیں پاس ہوئی. تو پھر اس بیماری سے جب وہ آپ تکلیف میں گزرتے ہو نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ اتنی اہم چیزیں ہیں تو مجھے زیادہ بادر کرنا چاہیے زیادہ کیئر کرنی چاہیے. پھر انسان کی جو صحت ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے لیکن اس نعمت چونکہ ہر وقت ہمیں میسر ہے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. تو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوبارہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو صحت چل رہی تھی یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی. اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب دوبارہ اللہ صحت دے تو اس بیماری میں عزم کریں کہ اس صحت کی نعمت کو ہم نے لوگوں کی خدمت کے لیے اور اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے بجائے یہ کہ بس ایک روٹین ہے اور اس میں ہم سب چل رہے ہیں. تو اس صحت کو استعمال پراپر کیسے کرنا ہے بیماری میں بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے. ان ساری باتوں عرض کرنے کے بعد یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیماری ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے بیمار کرے. بالکل بھی نہیں. ہم کمزور ہیں ہم بالکل نہیں سہار سکتے کوئی تکلیف. ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اے باری تعالیٰ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت تندرستی بھی آپ کی نعمت ہے. آپ صحت تندرستی والی نعمت کو جو ہے ہمیں عطا کریں اور اس نعمت کو بدل دیں صحت سے. بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب بیماری آ گئی اور مسلط ہو گئی اور ہم نے دعائیں بھی شروع کر دی اللہ سے کہ یا باری تعالیٰ کہ ہمیں اس سے صحت دے دے تو وہ جو ٹائم گزر رہا ہے جس کے درمیان ہم بیمار ہیں اس ٹائم کو بجائے شکوے اور شکایتوں میں ہم مصروف ہو جائیں ہم اس کے فائدے سوچیں اور ان فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت دیں اور میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ہم سب کو صحت دے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.